خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل خوفستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ دعاؤں کا احسار کر لیجئے گا دوستو، کیونکہ آج کی کہانی ایک ایسی لعنت ہے جو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کو نکل گئی۔ چار مینار چورنگی کے قریب ایک پرانا اپارٹمنٹ ہے، 3 منزلہ، جس کی دیواریں بوسیدہ، کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی اور جس کے گھر کی چھت پر کوئی نہیں جاتا، کیونکہ جو بھی گیا ہے عجیب و غریب واقعات ہی لے کر لوٹا ہے۔ سلمان 18 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے یہ کہانیاں سنی تھی مگر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ علاقہ تو بہت زیادہ پر رونق ہے۔ اپنے دوستوں سے خوب بحث کرتا تھا۔ اس کے دوست احمد کا چچا کا گھر تھا یہاں پر موجود، انہوں نے کافی کہانیاں اس کو سنا رکھی تھی۔ احمد کہتا ہے کہ اگر اتنی ہمت ہے نا سلمان تو ٹھیک ہے، باتیں نہ بناؤ، جا کر ایک دن ایکسپیرینس کر لو۔ اور اس چیلنج کو ہنستے ہنستے سلمان قبول بھی کر لیتا ہے۔ رات کے 11:30 بج رہے ہوتے ہیں جب سلمان اس گھر کے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کے لیے تیاری پکڑتا ہے۔ دور سے گاڑیوں کی روشنی اور آوازوں کی بہت زیادہ، کہہ لیجیے کہ انجن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اپارٹمنٹ کی چھت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے جیسے کہ اسی کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ سلمان نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اندر داخل ہوا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس عجیب سی بو محسوس ہوئی جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ دیواروں پر خون کے دھبے تھے، پرانے سوکھے ہوئے۔ پہلی منزل، دوسری منزل، پھر آخری سیڑھیاں جو چھت کی طرف جاتی تھیں۔ جیسے اس نے چھت کا دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اتنی ٹھنڈی کہ اس کی سانسیں عجیب سی محسوس ہوئیں۔ سلمان بتاتا ہے کہ چھت خالی تھی، صرف پرانے برتن اور ٹوٹی کرسیاں بکھری پڑی تھیں۔ سلمان نے راحت کا سانس لیا، دیکھا کہ کچھ نہیں ہے وہاں، لیکن تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کی تمام آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ گاڑیوں کی آوازیں، کتوں کا بھونکنا، سب کچھ، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ہوا چلنے لگی، تیز، بہت تیز، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ کوئی چیز ہل نہیں رہی تھی، نہ برتن، نہ کپڑے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کس طرح سے ہے؟ سلمان نے محسوس کیا۔ تبھی اسے سامنے والی عمارت کی چھت پر کچھ نظر آیا، کچھ عجیب مگر۔ شروع میں تو اسے لگا کہ کوئی کپڑا ہے، مگر پھر وہ شکل حرکت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ شکل واضح ہوتی گئی کہ ایک عورت تھی جس نے سفید کفن پہنا تھا۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ زمین تک لٹک رہے تھے اور وہ زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہی تھی۔ سلمان کی سانس رک گئی۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا اور سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا جیسے موم کا بنا ہو، مگر آنکھیں بالکل سیاہ تھیں جیسے 2 گہرے کنویں۔ سلمان چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ اس کے پاؤں جم گئے جیسے زمین سے کسی جڑ نے اس کے پاؤں کو پکڑ رکھا ہو۔ عورت نے مسکرانا شروع کیا، ایک خوفناک مسکراہٹ جو اس کے کانوں تک پھیل گئی۔ پھر وہ اڑنے لگی سلمان کی طرف۔ سلمان اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ عورت اب اس کی طرف، عمارت کی طرف آ رہی تھی، ہوا میں تیرتے ہوئے۔ اس کے آس پاس آنے سے پہلے سلمان کو اچانک اپنے پیروں میں ایک ایسی طاقت محسوس ہوئی کہ وہ پلٹا اور بھاگنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وقت وہ گر گیا مگر اٹھا اور پھر بھاگا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک عورت کی ہنسی، تیز کانوں کی چیرتی ہوئی اس کے کانوں کو سنائی دی۔ سلمان دوسری منزل پر پہنچا اور پھر پہلی منزل پر۔ اب وہ نیچے کا دروازہ دیکھ سکتا تھا مگر تبھی وہ آواز بالکل اس کے کان کے پاس سے آئی کہ بھاگ کہاں رہا ہے۔ سلمان نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی، اتنے قریب کہ اس کی سانس محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی برف جیسی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پتلی نہیں تھی، صرف گہرا گڈھا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ عورت نے کہا۔ اس کی آواز کئی آوازوں کا مجموعہ تھی۔ سلمان بتاتا ہے کہ میں کانپ گیا، میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ تمہارے جیسے بہت آئے ہیں یہاں، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نے پوچھا کہ یہ افسانہ ہے مگر اب تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی انگلیاں لمبی اور ہڈیوں جیسی تھیں۔ سلمان نے باقی تمام جڑی ہوئی طاقت کو جمع کر زور سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کودا۔ پیچھے سے ایک چیخ آئی، اتنی تیز کہ آس پاس کی عمارتوں کی کھڑکیاں کانپ گئیں۔ سلمان بھاگتا رہا، دیکھے بغیر کہ وہ چیز اس کا پیچھا کر رہی ہے یا نہیں۔ جب وہ مین روڈ پر پہنچا تب جا کر رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور چھت پر ایک سفید شکل کھڑی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن سلمان بخار میں مبتلا ہو گیا۔ 3 دن تک اسے تیز بخار رہا۔ رات کو سوتے وقت وہ اسی عورت کو خواب میں دیکھتا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ وائرل بخار ہے مگر سلمان جانتا تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ بخار تو ٹھیک ہو گیا مگر اب بھی کبھی کبھی رات کو جب وہ اٹھتا ہے تو اسے کھڑکی کے باہر ایک سفید سایہ نظر آتا ہے۔ اب وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ لوگ پاگل سمجھیں گے مگر وہ جانتا ہے کہ وہ عورت اسے چھوڑے گی نہیں۔ سلمان بتاتا ہے کہ اس نے 2 عورتوں کو، ایک سفید لباس میں اور ایک لال لباس میں، تیرتے ہوئے ہوا میں دیکھا۔
चार मीनार के लोग भी आज भी यही कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद इस घर के अपार्टमेंट के आसपास ना जाया जाए, वहाँ एक कुछ अजीब है। सफ़ेद कफन में हवा में उड़ती काली आंखों वाली एक औरत, कुछ कहता है कि लाल आंखों वाली औरत, कुछ कहता है कि लाल लिबास में कुछ गुनगुनाती हुई औरत अपार्टमेंट के छत पर नजर आती है। सलमान आज भी जिंदा है, मगर इसकी आंखों में खौफ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। और हर रात जब अंधेरा छा जाता है तो वो जानता है कि वो कहीं वहाँ उसे देख तो नहीं रही। आपने ये कहानी पढ़ तो ली है, आप भी जान गए हैं, मगर याद रखें कि आज रात जब आप छत पर जाएं तो एक बार इर्द गिर्द ज़रूर देख लेना। और जब भी कोई आपको कहे कि चार मीनार चौरंगी के करीब इस अपार्टमेंट की बात अगर आप सुने या कभी कराची घूमने आएँ तो ज़रूर मेरे इस वाक़े को और सलमान की शेयर की हुई कहानी को याद रखिएगा। सलमान बताता है कि इस दिन के वाक़े के बाद से मेरी ज़िंदगी टोटली बदल चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहता हूँ, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। ख़ास तौर पर चार मीनार चौरंगी के करीब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट्स हैं, बहुत सारे कार्ट्स हैं फूड। अक्सर जब लोग न्यू ईयर पर कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं तो यहाँ का विज़िट करते ही हैं। लेकिन सलमान बताता है कि मेरी रूह काँप जाती है जब भी मैं इस अपार्टमेंट के बारे में कभी सोचता हूँ। कहता है मैं कोशिश करता हूँ कि कभी मैं अगर यहाँ से गुज़र भी रहा हूँ तो मैं कभी इस अपार्टमेंट की तरफ ना देखूँ। वो बताता है कि चार मीनार चौरंगी के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ ये अपार्टमेंट बना है। यह है तो बहुत पुराना और बोसीदा, लेकिन यहाँ के रिहायशी अक्सर यहाँ की कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। यहाँ के रहने वाले बिल्कुल पुरसुकून रहते हैं, लेकिन यहाँ की छत पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कैसी लगी कहानी? आखिर तक कहानी को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया है दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब तो लाज़मी कीजिएगा।